السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے. لازم ہے اللہ کی مخلوق پر کہ وہ فرما برداری صرف ایک اللہ کی کریں. اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ جب آ جائے، جس کے دل میں ایمان پنپ رہا ہے وہ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. اللہ کے علاوہ جن کی فرما برداری کی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے. اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا مقام نہیں رکھتا کہ جس کو راضی کیا جائے اللہ کو ناراض کر کے. کسی کی ایسی شان نہیں کہ گناہ کے مسئلے میں اس کی بات مانی جائے. جس مسئلے میں اللہ ناراض ہوتا ہو اور جو معاملہ معصیت کا، گناہ کا ہو، جس کام سے خالق منع کر دیتا ہے، اس کام میں مخلوق شان اور مقام پہ کتنی ہی اعلیٰ بلندی پر فائز کیوں نہ ہو، مخلوق میں وہ بات کسی کی قبول نہیں کی جا سکتی. ماں باپ ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، بادشاہ وقت ہے، دنیا کی کوئی بھی ہستی ہے، اگر اس کی بات اللہ مالک کے حکم کے خلاف ہے تو پھر فرما برداری خالص ایک اللہ کا حق ہوگا. اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکے گی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری حدیث نمبر 4340 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1840 سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنے امیر کی فرما برداری کرنا. امیر لشکر کو کسی مسئلے پہ غصہ آیا تو وہ کہنے لگے کیا میں تمہارا امیر نہیں ہوں؟ کیا میری فرما برداری کا حکم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر میرے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو. قافلے والوں نے لکڑیاں اکٹھی کی. کہا ان کو آگ لگاؤ، آگ بھڑکاؤ. وہ آگ جلائی گئی اور جب آگ دہک گئی تو امیر قافلہ کہنے لگے جاؤ اس آگ میں چھلانگے لگاؤ، کود جاؤ. کچھ مسلمان تیار ہو گئے کہ امیر ہیں اور حکم دے رہا ہے اور امیر کی فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے. اور کچھ مسلمانوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آئے، آگ میں ہی جلنا تھا، تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان دونوں گروہوں میں گفتگو ہوئی اور اتنی دیر میں آگ بھی بجھ گئی، امیر کا غصہ بھی بجھ گیا. جب یہ واپس آئے تو آ کر سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ماجرا یوں ہوا، امیر صاحب نے یہ حکم دیا، ہم نے آگ بھڑکائی، ہم میں سے کچھ لوگ تیار ہو گئے اس میں چھلانگ مارنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه الطاعة في المعروف. اگر وہ لوگ جو چھلانگے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اس میں چھلانگے مار جاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکل سکتے. کیوں؟ کیونکہ فرما برداری صرف نیک کام میں ہے، معروف کام میں ہے، جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کام میں فرما برداری ہے. تو اگر امیر قافلہ بھی حکم دے اور وہ حکم اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہو
تو اس کی فرما برداری نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا قانون سکھا دیا، الطاعۃ فی المعروف، نیکی کے کام میں، جائز کاموں میں جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس پہ فرما برداری کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2955، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ۔ مسلمان کو فرما برداری کرنی ہے، حاکم وقت کی فرما برداری کرنی ہے، مسلمان سلطان کی فرما برداری کرنی ہے، مسلمان امیر کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن کب تک فرما برداری کرنی ہے؟ اس وقت تک جب تک وہ بادشاہ، وہ حاکم، وہ امیر یا وہ ماں باپ یا وہ استاد یا وہ علماء جن کی فرما برداری کی جا رہی ہے، اس وقت تک ان کی بات مانی جائے گی مخلوق میں سے جب تک وہ گناہ کا حکم نہیں دیں گے۔ پسندیدہ امور ہو یا ناپسندیدہ بات مانی جائے گی جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دیں۔ اور اگر ماں باپ گناہ کا حکم دے، اگر اساتذہ گناہ کا حکم دے، اگر جس کی فرما برداری اللہ کے حکم سے ہمارے اوپر ضروری ہے وہ معصیت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا قانون بیان کیا، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر حکم دیا جائے گناہ کا تو پھر نہ بات سنی جائے گی اور نہ فرما برداری کی جائے گی، کیونکہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلا مشروط فرما برداری حق ہے صرف اللہ کا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا، کہ جب اللہ کے رسول حکم دے تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہم نے سر جھکا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو ہم نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس کے معاملے کے برعکس اگر کسی کا کوئی ایسا حکم ہے جو قرآن کے خلاف آ رہا ہے، جو فرمان مصطفیٰ کے خلاف آ رہا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر وہ دنیا کی کتنی بڑی ہستی ہو اس کی اس مسئلے میں فرما برداری نہ ہوگی۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھی تو آپ نے فرمایا، یا عدی اطرح عنک هذا الوثن من عنقک، اے عدی اپنی گردن سے اس بت کو اتار کے پھینک دو، یہ بت ہے جس کو تم پوج رہے ہو گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس بت کو اپنے گلے سے اتار کے پھینک دو۔ میں نے اس کو اتار دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے اور آپ کی یہ آیت میں نے سنی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخ کو، درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ جب آپ اس تلاوت سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اپنے علماء کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے تھے اور تم بھی ان کی بات مان کر اسے حرام مان لیتے تھے؟ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے حرام کی اس کو وہ حلال قرار دیتے اور تم بھی اس کو حلال مان لیتے۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا عدی کہہ رہے ہیں یہ آیت سن کر کہ ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ وہ کہتے ہم نے رب نہیں بنایا، معنی یہ کہ وہ ظاہری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ظاہراً عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ان کے لیے رکوع تھا، نہ ان کے لیے سجدے تھے، نہ ان کے لیے طواف تھا، نہ ان کے لیے نظر تھی، نہ ان کے لیے نیاز تھی، نہ وہ انہیں پکارتے تھے۔ معنی یہ بھی ہوا
وہ عبادت کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت سے اپنے صحابی کو کیا سمجھایا کہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرنے والے اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال کرنے والے اور جو ان کی یہ بات سن کر مان لے وہ گویا ان کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ سوچیں جو آج اپنے پیروں کے قدموں میں سجدہ ریز ہیں، وہ سوچیں جنہوں نے آج اپنے جیسے انسان کو رب بنا لیا ہے، داتا کہتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، شفا دینے والا سمجھتے ہیں، رزق دینے والا سمجھتے ہیں، خزانوں کا مالک اور گنج بخش سمجھتے ہیں۔ وہ سوچیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اپنے بزرگوں کو الہی صفات دیتے ہوئے ان کے لیے وہ تمام عبادت کی اقسام بجا لانی شروع کر دی جو خالص اللہ کا حق تھا، بلکہ ان کی محبت اپنے ان بنائے اور تراشے ہوئے الہوں سے زیادہ ہے اللہ کی بنسبت۔ ان کے دل میں ان کا خوف، مردوں کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے، ان کے دلوں میں ان کی امیدیں، ان کے اوپر بھروسے اللہ سے بڑھ کر ہیں۔ اگر کہا جائے تم نے یہ چوری نہیں کی، قرآن اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، تو وہ بلا جھجک ایک نہیں 20 قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حلف دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور انہیں کہو کہ اگر تم نے واقعی سچے ہو، آؤ پیر کے دروازے کی کنڈی کھول دو، تو وہ تڑپ اٹھے گا کہ بابا مار دے گا، بابا زندہ نہیں چھوڑے گا، بابا انتقام لے گا۔ وہ اللہ سے ویسے نہیں ڈرتے جیسے اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے الہوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا حکم آ جائے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور اگر کوئی اس طرح کسی کی بات مانتا ہے کہ جی جناب آپ نے جو فرما دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے، آپ کا فرمایا ہوا جملہ حرف آخر ہے، وہ اسلام کے خلاف ہو، وہ قرآن کے خلاف ہو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہو، اور انسان قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، لیکن پھر کہے کہ نہیں جی بزرگوں نے جو فرمایا ہے ان کی عقل ہم سے بہت بڑی ہے، اگرچہ ظاہراً یہ حدیث کے خلاف ہے، ان کا حکم قرآن کے خلاف ہے، لیکن ان کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے، ان کا دماغ بڑا اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے بڑے قریب ہے، انہوں نے اللہ کو بڑا راضی کیا ہوا ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے صریح حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں اور یہ تسلیم کر لیتا ہے، حدیث کے صریح حکم کے خلاف یہ حکم دیتے ہیں اور یہ تسلیم کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنے والے اور اس کی بات مان لی جائے، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والے اور اس کی بات مان لی جائے، تو یہ پیر کی عبادت ہو رہی ہے، یہ مرشد کی عبادت ہو رہی ہے، یہ درویش کی عبادت ہو رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 2865، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیلی امورکم بعدی رجال یطفئون من السنہ ویعملون بالبدعہ ویؤخرون الصلاة عن مواقیتها، میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تمہارے معاملات کے نگران بنیں گے جو سنت کی روشنی کو بجھائیں گے، بدعت پہ عمل پیرا ہوں گے، نماز کو افضل وقت سے دیر کر کے پھر ادا کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں انہیں پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مجھ سے یہ پوچھتے ہو میں انہیں پاؤں تو پھر میں کیا معاملہ کروں؟ لا طاعت لمن عصى اللہ، جو شخص اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی فرما برداری نہیں ہو سکتی، جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1748، مصعب بن سعد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے حوالے سے کئی آیات نازل ہوئی۔ ان کی والدہ نے دفعہ قسم اٹھائی کہ وہ اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گی، کھانا نہیں کھائیں گی، پانی نہیں پئیں گی جب تک یہ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، اور وہ جانتی تھی کہ اسلام میں ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے، ماں باپ کی بات ماننے کا حکم ہے، تو جب میں اس طرح زور دوں گی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے آرام نہیں کرنا، میں نے بات چیت نہیں کرنی، میں تم سے ناراض ہوں میری وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے، تم اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر لو، اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے اس پیارے حبیب کے اس پیارے دین سے اپنا چہرہ موڑ لو۔ اور اسی حالت میں اسی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں،
اور جب انہیں پانی پلایا جاتا ہے وہ ہوش میں آتی ہیں تو وہ سیدنا سعد کو بددعائیں دینے لگتی ہیں. تو قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ساتھ یہ بحث مباحثہ کریں اس مسئلے پر، کوشش کریں اس بات کی کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ حکم دیں اللہ کا شریک بنانے کا، اگر ماں باپ حکم دیں شرک کرنے کا، تو اللہ حکم دے رہا ہے پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ آئی اہل ایمان کو کہ اگر ماں باپ خلاف شریعت حکم دے، اگر بادشاہ خلاف شریعت حکم دے، اگر عالم خلاف شریعت حکم دے، اگر درویش خلاف شریعت حکم دے، کسی کا اللہ کی مخلوق میں سے حکم آئے جو خالق کے حکم سے ٹکرا رہا ہو، تو خالق کو ناراض کر کے کائنات کے کسی فرد کو راضی نہیں کیا جا سکتا، کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا. جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ امی نے کہا ہے داڑھی شیو کر دو، امی نے کہا ہے کہ تیری شادی نہیں ہوگی جب تک تو داڑھی رکھے گا، ماموں بیٹی نہیں دے گا اگر تو داڑھی شیو نہیں کرے گا، امی نے حکم دیا ہے کہ 11ویں کی یہ کھیر پکاؤ، امی نے حکم دیا ہے کہ بابا جی کے عرس پہ مجھے لے کر جاؤ اور وہاں جا کے چادریں چڑھاؤ، دیے جلاؤ، پھولوں کی نظریں چڑھاؤ، وہاں بابا کی قبر پہ آ کے سجدے کرو. امی کہہ رہی ہے، ابو کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، سربراہ کہہ رہا ہے. تو پیارے بھائی، اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. اللہ اسی دین حنیف پہ ہمیں قائم رکھے کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہوں، صرف ایک اللہ کے حکموں کی، اللہ کو ناراض کر کے کائنات میں کسی کو راضی کرنے والے نہ ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور